بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم اکثر و بیشتر ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ وہ نماز کیسے ادا کرے۔ دین اسلام نے اس سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی اجازت تو ضرور دی ہے، لیکن چھوڑنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ والے ایک نیک بندے جو کہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، جب انہوں نے نیت کی نماز مغرب کا وقت ہے تو کیوں نہ نماز ادا کر لی جائے، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ ٹرین پلیٹ فارم سے 1 انچ بھی آگے نہ ہل سکی۔ ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت پریشان ہوئے اور آخر کس طرح سے ان کی یہ پریشانی حل ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ بھی نماز سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتا رہے تو اللہ پھر اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے، اور اگر وہ شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کی آسائشیں اور خوشیاں بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھا ہے۔ لہٰذا دوستو، جو لوگ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں اور بر وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز صرف اس لیے ادا نہیں کرتے کہ ان پر فرض کر دی گئی اور انہیں پڑھنی ہی پڑتی ہے، وہ اسی لیے اس نماز کو ادا کرتے ہیں کہ اپنے سر سے اس قرض کو اتارنے کے لیے وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وہ یہ سمجھ کر نماز ادا کرتے ہیں کہ نماز تو ان کے خالق اور مالک اور ان کے پیدا کرنے والے سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر یہ ملاقات تمام طرح کے آداب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے، تو اللہ ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے، ان لوگوں کو مشکلات سے بچا لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بہت سارے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان پر کسی جانور نے حملہ کر دیا یا کوئی موذی جانور ان کے سامنے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعات تاریخ اسلام کے مختلف کتابوں میں درج ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہم تک یہ پہنچتے بھی رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ ہے جو ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف علاقوں میں جا کر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، ان کو دین کی طرف دعوت دی جائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جائے، اور انہیں یہ درس دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے اور ان کو رزق دینے والا ہے، تم اس کے جانب 1 قدم بڑھاؤ، وہ تمہاری جانب 100 قدم بڑھائے گا، تم اس کی طرف چل کر جاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ لہٰذا یہ بزرگ اس نیت سے، اسی مقصد سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ لہٰذا دوستو، جس ٹرین میں یہ بزرگ سفر کر رہے تھے، وہ ٹرین چلتے چلتے ایک اسٹیشن پر رکی اور عین اسی وقت مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ اس اللہ والے بزرگ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بجائے کہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر جلدی جلدی میں نماز ادا کی جائے، ہم پلیٹ فارم پر اتر کر نماز پڑھیں گے اور پھر واپسی اپنا سفر شروع کر لیں گے۔ لہٰذا دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے، وضو کرنے کے بعد یہ تمام ساتھی پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری جانب سے ٹرین نے ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹرین ایک مرتبہ پھر اپنا سفر شروع کرنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت ہی جلد ٹرین کی ہارن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ ٹرین کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور اس کا دیگر سٹاف اس بات پر بہت پریشان ہوئے کہ بیچ راستے پر اسٹیشن میں یہ ٹرین آ کر رک گئی ہے اور اب بس اس ٹرین کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا دوستو، فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا کہ تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے
دوستو یہاں یہ بات یاد رہے کہ ٹرین ہارن بجا کر آہستہ آہستہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے، لہٰذا تمام مسافر کو یہ پہلے ہی اطلاع دے دی جاتی ہے، جیسے ہی وہ ٹرین کی ہارن کی آواز سنے تو فوری طور پر اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ اب دوستو چونکہ ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا، ایسے میں یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے دیگر ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی اس ٹرین کے انجن کو بالکل سٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر مسئلہ تو ان کے میکینک سے بھی بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر اسی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا وہ یہ مسافر ہے جو کہ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ تو بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہ بڑے ہی آرام سے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے اس بزرگ نے اپنی نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے بزرگ، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور آپ اس ادب کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ شاید آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے حضور کھڑے آپ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم سفر کو دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ دوستو یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز کو مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ لوگ ٹرین پر سوار ہو گئے اور جا کر اپنی سیٹ پر وراجمان ہو گئے۔ دوسری جانب جیسے ہی ٹرین کے ڈرائیور نے اس کے انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے ہو جائے تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو، جس نماز کے موضوع کے بارے میں ہم نے بات کی، امید کرتے ہیں آپ کو وہ پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔